أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أقوم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر،
شفاعت کا اقرار بھی ہے نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ ناکامی، مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ ناکامی، فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی، فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی، عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ ساری نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، نعبده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في قرآن المجيد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے، اور اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ایمان کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی اور بغیر سوال کیے ہوئے دی، نہ اس کے لیے میں نے سوال کیا نہ آپ نے سوال کیا، اللہ نے اتنی بڑی نعمت کو بغیر سوال کے ہمیں دے دیا۔ دنیا میں ہم اللہ سے بہت ساری نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ مجھے مال دے دے، یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے تندرستی دے دے، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دی اور ہمیں سوال کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہے۔
بغیر سوال کے اللہ نے اس نعمت کو ہمیں دے دی. اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، پھر اللہ نے دیندار لوگوں سے جوڑ دیا. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ہمارا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوری امت کے احسان کو جھکا دیا، ابو بکر کے احسان کو اللہ قیامت کے دن جھکائے گا. ایسی ہستی سے اللہ پاک نے ہمارے تعلق کو جوڑ دیا. اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ اللہ نے زندگی جو ہمیں نوازی ہے، یہ 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال، یہ زندگی اللہ نے آزمائش کے طور پہ ہمیں دی. نہ ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے. جب تک اللہ پاک چاہیں گے ہم اس دنیا میں رہیں گے، جب اللہ پاک چاہیں گے ہمیں اس دنیا سے لے جائیں گے. اور رہنا ہمیں اس دنیا میں کیسے ہے؟ رہنا ہمیں ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے حبیب چاہتے ہیں ویسے اس دنیا میں رہنا. یہ کامیابی ہے. کامیابی کا یہ معیار ہے کہ ہماری زندگی ایسے گزرے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بالکل اس طریقے سے ہماری زندگی گزرے. انسان کو اللہ نے 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح. یہ جو چلتا پھرتا انسان ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے اس کی خوراک بھی مٹی میں رکھی ہے. ہم جتنی چیزیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. زمین سے ہی پھل اگتا ہے، زمین سے اناج اگتا ہے. اللہ نے اس جسم کی خوراک کو مٹی میں رکھا ہے، اور جب انسان مر جائے گا تو حکم ہے اس کو مٹی میں دبا دو. میں نے کہیں پڑھا کہ جس انسان کی مٹی اللہ نے جہاں سے لی ہوتی ہے تو انسان مرنے کے بعد اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو انسان کا لازمی جز ہے وہ ہے اس کی روح. روح کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا ہے. جسم تو مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن پھر اس کو پیدا فرمائیں گے. لیکن روح کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، یہ ختم نہیں ہوگی. جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی روح کو یا تو علیین میں بھیج دیتے ہیں یا سجلین میں بھیج دیتے ہیں. یہ روح ہے جس پہ حساب کتاب ہوگا. بظاہر تو قبر میں لگتا ہے جی جسم ختم ہو گیا. یہ جو لوگ قبر کے عذاب کے عالم برزخ کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی قبر میں جب مردہ جاتا ہے 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، بعد میں تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں بچتی. ایسا نہیں ہے. اللہ پاک اس روح سے پھر معاملات طے ہوتے ہیں. جس طرح جسم کی صحت مندی ضروری ہے، صحت مند جسم ہوگا تو عبادت کرے گا، صحت مند جسم ہوگا تو دنیا کی کام کرے گا، اچھی خوراک کھائے گا تو جی صحت مند رہے گا. اسی طرح روح کا معاملہ ہے. یہ روح کمزور بھی ہوتی ہے، یہ روح بیمار بھی ہوتی ہے. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اچھا خاصا صحت مند آدمی ہوگا لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کمزور ہے. اس کی روح میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس کو نماز کے لیے لے جائے. جسم تو صحت مند ہے. اور یہ جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، کمزور بھی ہوں گے تو رات کو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ہم آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، صحت کے باوجود نہیں کھڑے ہو سکتے. کیوں؟ کہ ہم لوگوں نے اپنے جسم پہ محنت کی. جسم پہ محنت بھی ضروری ہے، ظاہر کی پاکی بھی ضروری ہے، ظاہر کی صفائی بھی ضروری ہے، لیکن زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم اپنی روح پہ محنت کریں.
ہم اپنے دل پہ محنت کریں. روح کا مسکن کیا ہے؟ روح کا مقام دل ہے. دماغ چلتا رہے، دل بند ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے. موت کا اعلان کس بات پہ ہوتا ہے؟ دل کے بند ہونے پہ ہوتا ہے، دماغ کے بند ہونے پہ نہیں ہوتا. حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے ہم دماغ سے سوچتے ہیں، لیکن جو موت کا اعلان ہوتا ہے وہ دل کے بند ہونے پہ ہوتا ہے. دماغ کے بند ہونے پہ بندہ کومے میں چلا جاتا ہے. دل کے بند ہونے پہ، اس لیے کہ اللہ نے دل جو ہے یہ روح کا مقام بنایا ہے. اللہ کے نور کا مقام بھی دل ہے، اللہ کی رحمت کا مقام بھی دل ہے. فرمایا میں کہیں نہیں سما سکتا، صرف مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. ہم بچپن میں کہتے تھے نا، لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، کہتے ہیں اکثر بچے کہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس سے مراد جو ہے وہ مسجد ہے. اس سے مراد مسجد نہیں ہے، اس سے مراد دل ہے. دل جو مومن کا دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. کس چیز سے صاف ہو؟ یہ بغض سے صاف ہو، یہ حسد سے صاف ہو، یہ کینے سے صاف ہو، یہ بد نظری سے صاف ہو، یہ حب جاہ سے صاف ہو، یہ مال کی محبت سے صاف ہو. جب یہ ان چیزوں سے صاف ہوگا پھر اس میں اللہ کی محبت، اللہ کا نور اس میں سمائے گا. اور دل کی صفائی یہ بڑا مشکل کام ہے. کپڑوں کی صفائی آسان کام ہے، کپڑے دھل جاتے ہیں. جسم کی صفائی نہ لیا جسم صاف ہو گیا. دل کی صفائی سب سے مشکل کام ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو دونوں طرف پانی تھا، ایک پتلی رستہ، پگڈنڈی پتلی. تو حضرت تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا، وہ گیلا تھا، یعنی پانی میں بھی گیا ہوگا. تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اگر یہ کتا اس رستے سے اتر جائے تو میں گزر جاؤں گا، کیونکہ اگر یہ نہ اترا اور میں اس کے ساتھ گیا تو ایسا نہ ہو میرا لباس اس سے ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو اگر یہ اتر جائے اور میں رستے سے گزر جاؤں تو یہ تو کتا تو مکلف نہیں ہے عبادت کا، یہ تو اگر گندے پانی میں بھی اتر گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ نے کتے کو زبان دی. اس نے کہا جنید اگر میں پانی میں اتر گیا، جنید اگر میں رستے پہ کھڑا رہا اور تم میرے پاس سے گزر گئے تو ہو سکتا ہے تمہارے کپڑے میرے جسم سے لگ جائیں اور تمہارے کپڑے ناپاک ہو جائیں. تو کیا ہوگا؟ تم ان کپڑوں کو دھو سکتے ہو، یہ دھو کے پاک ہو جائیں گے. کتا کہنے لگا اگر میں پانی میں اتر گیا اور تمہارے دل میں یہ بات آ گئی کہ دیکھو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور کتا پانی میں اتر گیا، اس سے تمہارے دل میں ایسا تکبر کا داغ لگے گا، ایسی تکبر کی گندگی لگے گی، پھر وہ پانی سے نہیں دھلے گی، پھر وہ پانی سے نہیں دھلے گی. تمہارے دل میں یہ بڑائی آئے گی، تمہارے دل میں یہ تکبر آئے گا کہ میں تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، میں نے سوچا اور کتا جو ہے رستے سے اتر گیا. یہ تکبر کیا ہے؟ یہ گندگی ہے. یہ بد نظری کیا ہے؟ یہ گندگی ہے. یہ حسد کیا ہے؟ یہ گندگی ہے. جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ گندگی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے میلوں دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ بدبو کی وجہ سے. اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے جھوٹ بولنے سے وہ فرشتہ محسوس کرتا ہے. اور ہم نے اپنے دل میں ساری چیزیں پال رکھی ہیں، جھوٹ بھی پال رکھا ہے، بغض بھی پال رکھا ہے، کینہ بھی پال رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت ہمارے دل پہ نہیں آتی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو بے دہانی میں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو بے دہانی میں، اس لیے کہ اللہ پاک کی رحمت ہمارے دل میں آتی نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ پاک کی رحمت آ جائے، جس کے دل میں اللہ پاک کی محبت آ جائے، پھر اس کے لیے نہ مسجد خاص ہے نہ بازار خاص ہے. جس کے دل میں اللہ کا نور آ گیا پھر اس کے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
پھر اس کے لیے نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی. لیکن اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کے نور کے لیے جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا اس میں اللہ کا نور نہیں ہے. وہ دودھ والا دودھ دینے آتا ہے، آپ گندا برتن رکھو اس کو دودھ نہیں ڈالتا، نہیں برتن صاف لے کے آؤ. اللہ اپنی محبت کو گندے دل میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا اللہ کی محبت نہیں آئے گی. اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت اس پوری کائنات کی زندگی کی ضمانت ہے. اللہ کی محبت، اللہ کا نام، یہ اس پورے کائنات کی زندگی کی ضمانت ہے. جس دل میں اللہ کا نام ہوگا وہ دل زندہ ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں زندگی سانس کے چلنے سے ہوتی ہے، سانس کے چلنے سے زندگی نہیں ہوتی. زندگی تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہوتی ہے. جن لوگوں نے اللہ کو یاد کر لیا، جنہوں نے اپنے قلوب کو اللہ کے ذکر سے منور کر لیا، صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. ابھی لوگ لاہور میں داتا دربار پہ نہیں جاتے. کسی نے کوئی جاتا ہے ہمایوں کے مقبرے پہ؟ کوئی جاتا ہے کسی اور بادشاہ کے مقبرے کے؟ جی میں دعا کر رہا ہوں. جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، لوگ آج بھی ان کی قبروں پہ جاتے ہیں. اللہ نے آج بھی ان کے دل میں، لوگوں کے دل میں اللہ محبت ڈالتا ہے. یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، اس کے وسیلے سے مجھے میرے لیے دعا کرو، میرے پاس دعا کرو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے زندہ کر دیا. جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ مر نہیں سکتا. یہ جسم ضرور مر جاتا ہے، اس کا دل نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے حضرت جنید بغدادی کے مزار پر مسئلہ پوچھا. حضرت جنید بغدادی کے فوت ہونے کے بعد ان کا اجتماع ہوگا، اس میں کسی نے حضرت شبلی سے مسئلہ پوچھا، حضرت مجھے مسئلہ بتا دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تم میری جگہ پہ آگے پوچھنا. اس لیے کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی حیات میں یہاں مسئلہ بتانے میں شرم محسوس کرتا تھا. آج ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی میں ویسے ہی شرم محسوس کرتا ہوں. جو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کر دیتے ہیں وہ دل مرتا نہیں ہے. ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ دل پہ وہ آلہ جو لگاتے ہیں وہ لگایا. تو حیران رہ گیا، کہنے لگا جی آنکھوں میں زندگی کی علامت نہیں ہے، دل دھڑک رہا ہے. تو وہاں کوئی فقیر تھا ساتھی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگوں کو اللہ کے نور سے، اللہ کے نام سے لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتے تھے. ان کا دل نہیں مر سکتا، ان کا دل نہیں مر سکتا. میں عینی شاہد ہوں. بڑے حضرت جب فوت ہوئے میں وہاں موجود تھا اس ہاسپٹل کے اندر. پیر کا دن تھا 14 جون 2010. تو میں وہاں موجود تھا، میں عینی شاہد ہوں اس واقعے کا. آنکھوں دیکھا میری یہ واقعہ ہے. یہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے تو وہ جو ایک انگلی پہ لگاتے ہیں وہ آکسومیٹر کہلاتا ہے. تو وہ آکسومیٹر میں آکسیجن کی ریڈنگ بھی تھی اور دل کی ہارٹ بیٹ بھی تھی. صرف آنکھوں کی پتلیاں اوپر چلی گئی تھی. تو وہ جب تک ڈاکٹر نے اس کو نکالا نہیں ہے اس کو ریڈنگ ساری آتی تھی، وہ ریڈنگ ختم نہیں ہوئی. میں اس بات پہ عینی شاہد ہوں. جو دل اللہ کی یاد میں زندہ ہو جاتا ہے اللہ اس دل کو نہیں مارتا ہے. ہمارے حضرت خواجہ نور بخش رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت گاؤں کے اندر ایک قبر ہے، وہاں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. قبر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. تو حضرت وہاں تشریف لے گئے. حضرت نے وہاں مراقبہ کیا. بعد میں فقیروں سے فرمایا کہ یہ جو اس کے اندر اللہ کا بندہ جو فوت ہے، جو مدفن ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا. اللہ نے مرنے کے بعد اس ذکر کی برکت سے اس کے سر کو سلامت رکھا ہے. باقی پورا جسم جو ہے وہ مٹی میں مل گیا ہے، سر مٹی میں نہیں ملا. اس کی زبان آج بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے.
پھر فرمایا اگر وہ دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پورے جسم کو سلامت رکھتا. یہ اللہ کا ذکر ہے, یہ کسی کو مرنے نہیں دیتا. اللہ کا ذکر کسی کو مرنے نہیں دیتا. اللہ کا نام تو ایسا برکت والا ہے, یہ کائنات اس نام کی برکت سے زندہ ہے. حدیث شریف کے اندر ہے جب تک ایک بھی شخص اللہ کو یاد کرتا رہے گا اللہ پاک اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا. ایک بندہ بھی اللہ کو یاد کرے گا یہ پوری زمین بھی قائم رہے گی, آسمان بھی قائم رہے گا. اتنی بڑی یہ کائنات ہے, سینکڑوں کروڑوں اس میں زمینیں ہیں. سائنسدان کہتے ہیں ہم حساب نہیں لگا سکتے اس میں کتنی زمینیں ہیں, اس میں کتنے سیارے ہیں. اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے. یہ سب ایک بندہ کا جو اللہ کو یاد کرتا ہوگا یہ زمین کا نظام چلتا رہے. قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ اللہ کو بھول جائیں گے, ایک بندہ بھی اللہ کو یاد نہیں رکھے گا. یہ اللہ کا نام یہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے. اللہ کا نام کیا وجہ ہے؟ یہ کفار بھی ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں, مصیبتیں بھی ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں, پریشانیاں بھی ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں. کیا وجہ ہے اس لیے کہ ہم مر گئے, ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کے نام کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہم ہر چیز سے ڈرنے لگ گئے. ہم ہر چیز سے ڈرنے لگ گئے. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد نواز صاحب, ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, عامل بھی تھے, ہمارے عملیات بھی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں گاؤں میں رہتے تھے. فرمانے لگے میں گاؤں میں جو ہے ایک چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا, چھوٹی مسجد تھی باہر, چارپائی پہ لیٹ کے عصر کے بعد کا وقت تھا. کہنے لگے ایک نوجوان میرے پاس آئے, پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے سلام کیا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا. تو میں نے اس سے پوچھا جیسے بزرگوں کو معمول ہوتا ہے کہ کس کام سے آئے ہیں, تو وہ ہنسنے لگے اور فرمایا ہنستے ہنستے اس کا قد بڑا ہونا شروع ہوا, اور میرے ساتھ سامنے وہ کھڑا ہے ہنس رہا ہے اور اس کا قد بڑا ہوا. تو حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جنات میں سے, شیاطین میں سے ہے, یہ تنگ کرنے آیا ہے. تو حضرت فرمانے لگے میں نے اپنے وظائف شروع کیے تو وہ ہنستا رہا, اس میں کوئی اثر نہیں ہوا, وہ ہنستا رہا اور قد اس کا بڑھتا رہا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا. حضرت مولانا محمد نواز صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بڑے حضرت کی خدمت میں تھا, تو میں نے بڑے عرض کیا کہ بڑے حضرت عامل نہیں تھے. بڑے حضرت سے عرض کی کہ حضرت اگر کوئی چیز قابو میں نہ آتی ہو, شیاطین وغیرہ, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا بھائی اس پہ اللہ کے نام کی ضرب لگایا کرو. تو مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ نے حضرت کی بات ڈالی. فرمایا میں نے اس کو جیسے میں نے اس کو اللہ کی ضرب لگائی, اس کا قد چھوٹا ہو کے بالکل زمین میں ختم ہو گیا. یہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے, یہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. آج ہم نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا, ہم پہ ہر چیز مسلط ہو گئی, ہر چیز مسلط ہو گئی ہم پہ. اللہ کا نام تو عظمت والا ہے, جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ ان کے نام میں بھی برکت کو جاری فرما دیتے ہیں. اللہ ان کے نام میں برکت کو جاری فرما دیتے ہیں. اصحاب بدر کے نام ایک کاغذ پر لکھ کر کسی نمایاں جگہ پہ لگا دیے جائیں, اس گھر میں کوئی شیطان داخل نہیں, خیر و برکت رہتی ہے. جن اللہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں بدر کے جنگ میں, بدر کے میدان میں جنگ لڑی تھی, اللہ نے ان کے نام میں اتنی برکت دی. ہمارے سلسلے میں ایک مجرب عمل ہے, ہمارے بزرگ جو ہے جس کو اولاد نہیں ہوتی اس کو چھوارے دم کر کے دیتے ہیں, اس کو چھوارے دم کر, اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ اصحاب کہف کے واسطے سے دعا مانگی جاتی ہے, اللہ ان کی برکت سے اولاد دیتے ہیں. کون تھے اصحاب کہف؟ اللہ والے تھے نا, اللہ کو یاد کیا. جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ نے اس کے نام میں بھی برکت ڈال دی. جس جگہ پر اللہ کو یاد کیا گیا اللہ نے وہاں پر برکت ڈال دی. بیت اللہ شریف کے اندر
صفا اور مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں ہیں نا، یہ 2 پہاڑیاں ہیں. یہاں پہ بی بی ہاجرہ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی. قیامت تک حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہاں پہ چکر نہیں مارے جائیں گے جیسے بی بی ہاجرہ نے مارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، ذبح نہیں کیا، اللہ نے ایک مینڈے کو بھیج دیا، وہ ذبح ہو گیا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے اس عمل کو ایسا مقبول کر دیا قیامت تک عید الاضحیٰ کے دن ہم جانور کو قربان کرتے رہیں. ایسا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جانور کے خون بہانے سے زیادہ عمل کوئی نہیں ہے. اور فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کو قربانی کر سکتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے ساتھ عید نہ پڑے، ہماری مسجدوں میں نہ آئے، ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نہ عید نہ پڑے ہمارے ساتھ. جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کے نام کو بھی بڑھا دیتا ہے. یہ ایسا برکت والا نام ہے، ایسا عظمت والا نام ہے جس کے نام کے ساتھ جڑ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے نام کے ساتھ جڑ گیا، جس کی نسبت رسول اللہ سے جڑ گئی، اس کا کیا ہوا؟ بیڑا پار ہو گیا. بچوں کے نام محمد رکھا کرو. کہ روایات میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد جنت میں چلے جائیں. تو جن لوگوں کے نام بھی محمد ہوں گے سب اڑ جائیں گے، وہ سب جنت کی طرف. تو فرشتے کہیں گے آپ سے نہیں کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا. تو اللہ فرمائیں گے نہیں، ان کا نام محمد ہے، محمد کے نام کی برکت سے سب. ایسا برکت والا نام ہے، ایسا برکت والا نسب ہے. قیامت کے دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی باپ رہے گا، نہ کوئی بیٹا رہے گا، نہ کوئی پوتا رہے گا، سب نسب ختم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، نسب مبارک وہاں بھی کام رہے گا. رسول اللہ کا نسب وہاں منقطع نہیں ہوگا. ایسا نسب، ایسا اللہ کا نام ہے، ایسا اللہ کے حبیب کا نام ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو چھوڑ دیا. روایات میں آتا ہے امت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ کو بتایا جاتا ہے آپ کا فلاں امتی فلاں کام کرتا ہے. کیسے دکھ کی بات ہے، کیسے افسوس کی بات ہے جب کہا جاتا ہوگا فلاں بن فلاں اس مرض میں مبتلا ہے، فلاں بن فلاں آپ کی یہ نافرمانی کرتا ہے، فلاں بن فلاں یہ گناہ کرتا ہے. قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی گناہ کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں؟ فرشتے اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کے اندر دیں گے تو ان کے قلب اطہر پہ کیا گزرے گی؟ میری امت کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے میری امت؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے جو گناہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں، شرمندگی کا باعث بنتے ہیں؟ ہم نے کبھی فکر نہیں کی. انگریز کے دور میں ایک بہکاری تھا، وہ دلی کی جامع مسجد کے باہر، لال قلعے کے باہر وہ بھیک مانگا کرتا تھا. تو وہاں سے ایک انگریز افسر کے دورے پہ آیا ہوگا تو اس کی جیب میں سے پرس، جس کو وائلٹ پرس جو ہوتا ہے، یہ گر گیا. تو وہ اس کو خیال نہیں رہا، وہ چلا گیا. اس بہکاری نے اس پرس کو اٹھا لیا، اس میں کافی سارے پیسے تھے. انگریز تھا، وہ افسر تھا. تو اس نے اس کو رکھ لیا. کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ جب دورے پہ آیا تو اس نے اس کو آواز دی کہ گورا صاحب یہ آپ کا پرس ہے. اس نے پرس لیا، اس میں پیسے دیکھے، حیران رہ گیا. اس سے کہنے لگا کہ بھائی اس میں تو اتنا پیسے ہیں کہ تمہاری باقی زندگی آرام سے گزر جاتی ہے.
اور کسی نے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں گرا ہے، تم نے اس سے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ آپ عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، میں محمدی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور رسول اللہ کو مانتا ہوں۔ کہنے لگا میں غریب ضرور ہوں لیکن میں مسلمان ہوں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ قیامت کے دن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ آپ کے ماننے والے نے میرے ماننے والے کے پیسے نہیں دیے واپس، تو میرے نبی کو شرمندگی ہوگی، مجھے یہ گوارا نہیں۔ کون تھا؟ پہکاری تھا، بھیک مانگنے والا، جس کا کام ہی مانگنا ہے۔ اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شرمندگی ہو، کوئی پریشانی ہو۔ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب آنکھ بند ہوگی قبر میں جاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھایا جائے گا، ان کو پہچانتے ہو؟ من نبی ہو کا ان کو پہچانتے ہو؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، اور اگر انہوں نے کہہ دیا میں اسے نہیں پہچانتا، پھر ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو پہچانتے ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور اگر انہوں نے فرما دیا میں اس کو نہیں پہچانتا، اس لیے کہ اگر میرا یہ امت نہیں ہوتا تو میرے نقشے پہ ہوتا، اس کا تو چہرہ میرے چہرے سے نہیں ملتا، اس کا تو لباس میرے لباس سے نہیں ملتا، اس کے معاملات میرے معاملات سے نہیں ملتے، اس کی اقدار میری اقدار سے نہیں ملتی، اس کے اخلاق میرے اخلاق سے نہیں ملتے، پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟ انبیاء اکرام وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے لیے جائیں گے۔ کبھی ہم نے اس پہلو سے سوچا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، ورم۔ جب انتقال کا وقت آیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر دستخط ہوئی تو میں نے پوچھا کون ہے؟ رسول اللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ان کو آنے دو، کسی چیز لیکن یہ جبرائیل ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ رسول اللہ پاک فرماتا ہے آپ دنیا میں قیام فرمانا چاہیں قیام فرمائیں، اگر میرے پاس آنا چاہیں تو میرے پاس آنا۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ پاک آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، آپ کی ملاقات، آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سے پوچھ کے آؤ میری امت کا کیا بنے گا، اس امت کا جو گناہ بھی کرتی ہے، جو زنا بھی کرتی ہے، جو بد نظری بھی کرتی ہے، جو غیبت بھی کرتی ہے، جو جھوٹ بھی بولتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام بھی نہیں مانتی، اس امت کا فرمایا کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ میرے اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ میرے بعد حسین کا کیا بنے گا، میرے بعد حسن کا کیا بنے گا، میرے بعد فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے بعد علی کا کیا بنے گا، میرے بعد ابو بکر کا کیا بنے گا۔ آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے ایسی محبت کرنے والی ہستی کو کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہاں تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ کیوں تم نے میرے کہنے پہ عمل نہیں کیا، کیوں تمہاری صورت میری صورت جیسی نہیں تھی، کیوں تمہارا لباس میرے لباس جیسا نہیں تھا، کیوں تمہارے اخلاق میرے اخلاق جیسے نہیں تھے، کیوں تمہارے معاملات میرے معاملات جیسے نہیں تھے، کوئی ہے ہمارے پاس جواب؟ کیوں نہیں تھے؟ یا رسول اللہ میں غریب تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، اس لیے میں
آپ کے طریقے پہ نہیں چل سکا. اتنی غربت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں 3 وقت کا کبھی رسول اللہ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا گھر میں. اس سے زیادہ غربت ہے. غریب سے غریب آدمی کے گھر بھی چراغ ہے. یا رسول اللہ میں بیمار تھا، میں اس لیے آپ کے طریقے پہ نہیں چل سکا. میں بیمار تھا، میں اس لیے نہیں چل سکا. ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیمار تھے. ایسی اللہ نے بیماری دی کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے. اتنے بیمار ہوئے کہ خاندان والوں نے، محلے والوں نے باہر نکال دیا. یا رسول اللہ میرے پاس حکومت تھی، میں بادشاہ تھا، میں اس لیے آپ کے طریقے پہ نہیں چل سکا. یہ بادشاہت کے معاملات ہیں. تو سلمان علیہ السلام سے زیادہ بادشاہت ہے کسی کے پاس. ایسی اللہ نے ان کو بادشاہت دی کہ کسی اور کو ایسی بادشاہت نہیں دی. پرندے بھی ان کا حکم مانتے تھے، زمین بھی ان کا حکم مانتی تھی، نباتات بھی ان کا حکم مانتے تھے، جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے. اور ایسا اللہ کو راضی کیا. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی؟ کیوں ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا؟ اللہ نے ہمیں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، گھر بھی دیا، بچے بھی دیے، صحت بھی دی. کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ کوئی نعمت ہے ایسی جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ الحمدللہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں. اللہ نے ساری مکمل اعضاء کے ساتھ پیدا فرمایا. کسی کو اللہ نے کان دیے ہیں، سماعت نہیں دی ہے، سن نہیں سکتا. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. آنکھیں دی ہیں، دیکھ نہیں سکتے. پاؤں دیے ہیں، چل نہیں سکتے. ہاتھ دیے ہیں، ہلا نہیں سکتے. ہمیں تو اللہ نے مکمل پیدا فرمایا. کتنی نعمتیں دی. یہ کان اللہ نے ہمیں اس لیے دیے کہ ہم ان سے گانے سنیں، ان سے غیبت سنیں. کل قیامت کے دن سوال ہو گیا، یہ کان ہم نے تمہیں کس لیے دیے تھے؟ یہ آنکھیں تمہیں کس لیے دی تھی؟ یہ زبان تمہیں کس لیے دی تھی؟ یہ پاؤں تمہیں کس لیے دیے تھے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم تو ایسے وقت گزارتے ہیں، صبح اٹھے، ملازمت پہ چلے گئے، واپس آئے، گھر والوں میں بیٹھے، رات ہوئی، سو گئے، صبح اٹھ گئے. یہ اس کام کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے کہ بس وقت گزارے، وقت گزارے، وقت گزارے. ایسا شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم کہتے ہیں جی کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے. پھر جب موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر ہم اپنے ہاتھوں کو ملیں گے، یہ ہم نے کیا کر دیا. اللہ نے ہمیں زندگی ان کاموں کے لیے نہیں دی. نہ کھانے کے لیے دی، نہ پہننے کے لیے دی، نہ چلنے کے لیے دی، نہ بولنے کے لیے دی. اللہ نے ہمیں زندگی اپنی یاد کے لیے دی، اپنی عبادت کے لیے دی. یہ تو اس دنیا کو اللہ نے عالم اسباب میں پیدا فرمایا، تو یہ اسباب ہے، ہمیں اختیار کرنے ہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ ہم اس دنیا کے اندر مستغرق ہو جائیں. صبح دوپہر شام بس دنیا 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 دنیا. ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ 24 گھنٹوں میں ہم 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ اللہ کو یاد کر سکیں. ہم نے عادت بنا لی، نماز کی عادت بنا لی، روزہ بھی عادت بنا لی، اس میں اللہ کی یاد کہاں رہی؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، نمازیوں کو آپ دیکھ لیں، 80% نمازیوں کو پتہ نہیں ہوگا امام صاحب نے کون سی صورتیں تلاوت کی ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں اللہ کی یاد کا ہے. یہ زندگی تو اللہ نے اپنی یاد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور
اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھیں گے تم نے کون سے نیک کام کیے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو بس ختم ہو جائے گا معاملہ. یہ اللہ نے ہمیں دارالعمل کے اندر پیدا کیا، آزمائش کے اندر پیدا کیا. اس دنیا کو اللہ نے آزمائش کی جگہ بنایا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یہاں 100% سکون ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو سکون کی جگہ پیدا ہی نہیں فرمایا. یہ تو دارالآزمائش ہے، دارالعمل ہے. ایک بزرگ کسی دریا کے پاس، کسی ندی کے پاس کھڑے تھے، فقیروں سے کہنے لگے. فقیروں نے کہا حضرت آپ اس ندی کو پار کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یہ پانی جو ہے یہاں سے گزر جائے، جب پانی اچھی طرح گزر جائے گا تو میں ندی کو پار کر لوں گا. ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت یہ ندی ہے، اس میں پانی کبھی نہیں گزرتا ہے، اس میں تو پانی بہتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، اس میں سے پانی گزرتا نہیں ہے. فرمایا فقیروں زندگی بھی ایسی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ مسئلہ ختم ہو جائے پھر کر لیں گے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے پھر اللہ کو یاد کر لیں گے. یہ زندگی میں بھی مسائل ختم نہیں ہوتے، گزرتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. جس طرح اس ندی میں پانی کے ہوتے ہوئے ہم کشتی کے ذریعے دریا پار کرتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر ان آزمائشوں کے ہوتے ہوئے، ان مسائل کے ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ جی مجھ پہ کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، پھر میں اللہ کو یاد کروں، کبھی نہیں آئے گا. اس کی موت کا وقت آ جائے گا، اس کے بعد یہ وقت کبھی نہیں آئے گا. اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے، ان دنیا کی مشغولات کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے. کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ نے میری کتنی عمر رکھی ہے. یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے، جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا. چھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ موت کب آئے گی، کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، قیامت کب آئے گی، یہ اللہ نے اپنے پاس. کوئی نہیں جانتا کہ ہم اگلے ذکر کی مجلس میں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، کہ اطلاع آ جائے گی کہ جی میں اگلے ذکر کی مجلس میں یہاں بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا ہوں. کوئی جانتا ہے؟ کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی ہم اگلے ہفتے بھی ہم اللہ کو یاد کے لیے موجود ہوں گے؟ کوئی نہیں جانتا. ہم اکثر کہتے ہیں کوئی حادثہ ہو جائے جی میں بال بچ گیا، کہتے ہیں نا کہ جی میں بال بچ گیا. کتنا باریک ہے بال، کسی دن اللہ اس بال کے فرق کو نکال دیں گے، نہیں رہے گا یہ بال. جس طرح ہمیں لوگوں کی اموات پہ حیرانی ہوتی ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے لوگوں کو بھی ہماری موت پہ حیرانی ہو. یہ دنیا تو ہے ہی حیرانی کی جگہ، یہ دنیا ہے ہی دھوکے کی جگہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کی جگہ ہے. یہ بلڈنگیں، یہ آسائشیں، یہ آرام، یہ اولاد، یہ سب دھوکہ ہے. ان میں سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن پتہ چلے گا یہ تو سب دھوکہ تھا. ہمارے تو وہ نیک عمل تھے کہ جن پہ ہم نے زندگی میں توجہ نہیں دی. ہمارے ساتھ تو اللہ کی یاد نہ جانا تھا، ہمارے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ جانا تھا. ہم نے تو اس پہ کبھی توجہ نہیں دی. وہ فرشتہ کہے گا چلو، ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا. 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال ہو گئی. یہ 60 سال عمر نہیں ہوئی، یہ اللہ نے ہمیں 60 سال کی مہلت دی. یہ تو ہماری مہلت تھی. یہ 30 سال ہماری مہلت تھی، یہ 40 سال ہماری مہلت تھی. ہم ملک الموت کو نہیں کہہ سکتے ہمیں وقت تو. وہ کہے گا جی 40 سال وقت تمہیں ملا، 50 سال وقت تمہیں ملا، 60 سال یہ وقت ہے ہمارے پاس. ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے. یہ زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے کہ اس مہلت کے اندر مجھے راضی کر لو. ایسا اپنے آپ کو
تیار کر لو، موت کا فرشتہ ہے، تو ہم کہیں ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، اللہ کا بلایا یا اللہ ہم راضی ہیں، ہے ہماری ایسی تیاری؟ لوگوں کا حق ہم نے دبایا، لوگوں پہ ظلم ہم نے کیا، جھوٹ ہم نے بولا، غیبت ہم نے کی، بد نظری ہم نے کی، فراڈ ہم نے کیے، کم ہم نے تولا، نماز ہم نے نہیں پڑھی، روزہ ہم نے نہیں رکھا، ہم نے تو اپنے اوپر بوجھ کا ایک انبار ڈال لیا۔ ہمیں تو ایسا ہلکا ہونا تھا کہ ہر چیز ہماری طرف سے کلیئر ہوتی، نہ ہم نے کسی کا حق دینا ہوتا، نہ کسی بندے کا، نہ اللہ کا۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اپ ٹو ڈیٹ، کہ میرے ذمہ کوئی چیز باقی نہیں ہے، آج میرا بلاوا ہے، میں آج چلے جاؤں۔ ایسی زندگی گزارنی تھی ہمیں تو، ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ میرا مال بڑھ جائے، میری اولاد بڑھ جائے، میری اولاد کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، میرا حسب نسب بن جائے، میرے پاس مال و دولت آ جائے، میرے پاس گاڑیاں، ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ ایسی زندگی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ پاک پوچھیں گے تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو کہے گا کچھ لمحے یا اس سے بھی کم، اور ان کچھ لمحوں کے لیے ہم نے ایسی زندگی کو خراب کر دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں زمین اور آسمان کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانہ، زمین اور آسمان کو اس سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ ہے 1000 سال کے بعد ایک دانے کو اٹھائے اور چلا جائے۔ کتنے سال کے بعد؟ 1000 سال کے بعد۔ فرمایا یہ دانے ختم ہو جائیں گے، وہ آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے کس پہ قربان کر دی؟ 60 سالوں پہ قربان کر دی، 70 سالوں پہ قربان کر دی، 80 سالوں پہ قربان کر دی۔ ہمارے دل میں شیطان نے دھوکہ ڈال دیا کہ جی اللہ کو راضی کرنا تو بہت مشکل کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، یہ بڑا مشکل کام ہے، داڑھی رکھنا مشکل کام ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا مشکل کام ہے، سر پر ٹوپی پہننا مشکل کام ہے، نماز کے لیے جانا مشکل کام ہے، روزہ رکھنا مشکل، ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے تو ہمت تو کر، تو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کے دیکھ اللہ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، فرمایا صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی، فرمایا اپنے آپ کو مخاطب کیا، فرمایا عمر تو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کیا کیا کرتا تھا؟ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب واپس آتا تھا تو تیرا باپ تجھے مارتا تھا کہ تو بکری صحیح طرح نہیں چراتا، یہ خالی پیٹ آ جاتی ہیں، اور آج اللہ نے مجھے حکومت دی، مجھے لوگوں کا امام بنایا۔ تم اللہ کی طرف قدم تو بڑھا کے دیکھو، تم اللہ کی طرف قدم تو بڑھاؤ۔ حضرت بلال حبشی تھے، رنگ کیا تھا؟ کالا تھا رنگ، اجمی تھے، اور جب اللہ کی طرف قدم بڑھائے، رسول اللہ کی غلامی میں آئے، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال، سیدنا کہتے ہیں سردار کو۔ تم اللہ سے محبت تو کر کے دیکھو، دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے چمکا دیں گے، اللہ ایسا چمکا دیں گے کہ لوگ تمہارے ہاتھ بھی چومیں گے، لوگ تمہیں بوسہ بھی دیں گے، لوگ تمہارا بچا ہوا کھانا کھانے پہ فخر کریں گے۔ اللہ کی طرف قدم بڑھا کے تو دیکھو۔ ہم شکایت کرتے ہیں ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں، اللہ کی طرف جا کے دیکھو، دیکھو لوگ تمہارے ساتھ کیا کریں۔ اللہ ایسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت کو پیدا کر دیں گے، تم سے بات کرنے میں لوگ خوشی محسوس کریں گے، تم سے ملنے میں لوگ خوشی محسوس کریں گے، تمہاری باتیں سننے میں لوگ خوشی محسوس کریں گے۔ تم اللہ کو راضی تو کرو۔ یہ تو دنیا میں عزت کا معاملہ ہے، جب قبر میں چلے جاؤ گے وہاں بھی عزت دیں گے۔ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے، میں نے کہیں پڑھا کہ جب نیک بندے کی، اللہ کے نیک بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں،
اسرائیل علیہ السلام کا تو کام ہی روح قبض کرنا ہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس وقت تک اس کی روح نہیں نکالی جاتی جب تک اللہ اس کو جنت میں مقام نہیں دکھا دیتا. آج ڈرتے ہیں نا جان نکل جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس وقت تک جان نہیں نکلے گی جب تک اللہ جنت میں مقام نہیں دکھائیں گے, جب تک راضی نہیں کریں گے. روایات میں آتا ہے ایسی بندے کی مومن کی حالت ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے مجھے نکالو, میں تو قید خانے میں تھا. اللہ کو راضی تو کرو. ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا. ہم دعوے کرتے رہے, ہم باتیں کرتے رہے, باتوں سے نہیں, دل سے اللہ کو راضی کرو. ایک دفعہ دل سے اللہ کو پکار لیا, کام بن گیا. بنی اسرائیل کا کوئی راہب تھا, وہ بتوں کو پکارا کرتا تھا, یا صنم یا صنم یا صنم. ایک بار غنودگی کی وجہ سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد, آواز آئی لبیک. فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ یہ آپ کو نہیں پکار رہا, یہ تو اس پتھر کو پکار رہا تھا. نیند کی وجہ سے اس کی زبان سے نکل گیا. اللہ پاک نے فرمایا یہ عرصے سے پتھر کو پکارتا رہا, اس نے جواب نہیں دیا, اس نے آج یا سمجھ پکارا ہے, میں بھی جواب نہ دوں. ایک قدم بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے, اللہ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں. بندہ چل کے جاتا ہے, اللہ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے, دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں اللہ. پھر میرے جیسے جو فقیر ہوتے ہیں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں میں اللہ اللہ کرتا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھائی کیسے نہیں پڑتا فرق؟ تم اللہ کا نام لو اور اللہ کی رحمت نہ آئے, فرق پڑتا ہے. ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے تو دل کالے ہو گئے, ہمارے دل پہ گناہوں کی سیاہی ہو گئی, اس وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. جب اللہ والوں کی صحبت میں اس ذکر کی برکت سے جب دل سفید ہو جاتا ہے, دل نورانی ہو جاتا ہے, وہی سالک جو شروع میں کہتا ہے کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں فرق نہیں پڑتا, پھر وہ آگے اپنے واقعات اپنی کیفیات سناتا ہے کہ حضرت میرے ساتھ ایسا ہو گیا, حضرت میرے ساتھ ایسا ہو گیا, حضرت مجھے یہاں سے خوشخبری مل گئی, مجھے یہاں سے خوشخبری مل گئی. اللہ کو یاد تو کرو. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں, اور جب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ تو پھر بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ رزق دیتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہیں, اللہ صحت دیتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوا کسی نے اللہ کو یاد نہیں کیا, اللہ نے اس کا رزق بند کر دیا. اللہ ہمیں پھر بھی یاد رکھتے ہیں. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتکا ون نسیتنی ذکرتکا, اے ابن آدم تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں, وہ جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں, تجھے رزق دیتے ہوئے یاد رکھتا ہوں, تجھے صحت دیتے ہوئے یاد رکھتا ہوں, تیری دعاؤں کو سنتا ہوں, تیری مشکلات کو حل کرتا ہوں, میں تو تجھے پھر بھی یاد کرتا ہوں. تو مجھے بھول جاتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں. تو اللہ کو یاد کریں گے 24 گھنٹوں کے اندر 1 گھنٹہ, ہمارے لوگ فرماتے ہیں 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ, اپنے دل کی لو کو اللہ کی طرف لگا دو, بس نہیں بیٹھ 5 منٹ سوتے ہوئے بستر پر, یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے پورے دن میں نے دنیا کو وقت دے دیا, میں دکان میں مصروف رہا, میں کاروبار میں مصروف رہا, میں ملازمت میں مصروف رہا, میں بچوں میں مصروف رہا, اب میں سونے لگا ہوں, میرے پاس 5 منٹ ہے, اللہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں. ہے کوئی مشکل کام یہ؟ کوئی اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے, کوئی عطر لگانے کسی چیز کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بستر پہ لیٹو, یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, میں گناہگار ہوں, میں نے آپ کو پورا دن یاد نہیں کیا, لیکن آپ میرے مالک ہیں, آپ نے مجھے یاد رکھا, آپ کا بڑا شکر ہے, آپ کا بڑا احسان ہے. صرف 5 منٹ دیکھو زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے. نہ سکون کی دولت مہیا ہو, نہ اطمینان کی دولت ملے, نہ پریشانیاں ختم ہو تو مجھے کہنا جی میں نے یہ عمل کیا میری پریشانیاں ختم نہیں ہوئی. ایسی اللہ پاک کی محبت آئے گی, جو مسئلہ کل تک سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مسئلہ ویسے ہی رہے گا, اس کی کیفیت ختم ہو جائے گی. ایسا دل میں سکون کی نعمت آئے گی, ایسا دل میں اللہ کی محبت کی نعمت آئے گی, حیران رہ جائے گا بندہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. یاد تو کرو اللہ کو. وقت کافی ہو گیا,
دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں بندہ اللہ کو یاد رکھے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، بلکہ یہ دعا کیا کرے۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کی یاد میں موت آئے، اللہ کی رضا کی حالت میں موت آئے۔ رضا کی حالت وہ مسجد میں ہو سجدے میں، یا بازار کے اندر ہو، یا ملازمت پر ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ کی رضا کی حالت میں ہو، اس کی موت پھر سعادت ہی سعادت ہے۔ وہ ملازمت کرتے ہوئے ملازمت کے درمیان فوت ہو گیا جب بھی سعادت ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کی حالت میں ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہوں۔ وہ سجدے میں فوت ہو گیا جب بھی رضا کی حالت میں۔ یہ دعا نہ کیا کرے عبادت کی حالت میں موت آئے، رضا کی حالت میں موت آئے۔ بستر پہ آئے، کہیں پہ بھی آئے، اللہ پاک راضی ہوں، جس سے اللہ پاک جو اللہ کی رضا کی حالت میں چلائے گا تو اللہ کا مہمان ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ صلی اللہ علیہ طہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل اللہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و الزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ ساتھی کچھ نئے ہیں تو ہم نقشبندی ہیں، اور نقشبندیہ جو ہیں وہ دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتے۔ اور دل سے جو اللہ کا ذکر ہے یہ 70 درجے افضل ہے زبان کے ذکر سے۔ جو دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو زبان میں یاد کرنے سے 70 درجے افضل ہے۔ تو دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے، اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں، تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب سالک اللہ کو یاد کرتا ہے تو
اس پہ کچھ کیفیات کا آتی ہیں ذکر کی. بعض لوگوں کو سکون محسوس ہوتا ہے، بعض لوگوں کا دل کرتا ہے کہ چیخیں یا چلائیں، اس کو وجد کہتے ہیں. تو جس سالک پہ، جس فقیر پہ جو کیفیت آئے وہ اس کیفیت کو دبائے نہ. کیفیت کو دبانا جسمانی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کسی ساتھی پہ وہ کیفیت ہے اور وہ زور زور سے اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرا ساتھی نہ شروع کرے، اس لیے کہ یہ قلب کا ذکر ہے، دل کا ذکر ہے. اپنی توجہ دل کی طرف رکھے، دوسرے ساتھی کی طرف نہ رکھے جی اس کی کیا کیفیت ہے. اگر کسی کو کیفیت آئے گی تو پھر اس سے کنٹرول بھی نہیں ہوگی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس سے برداشت سے باہر ہوگی. تو اگر کسی پہ کوئی کیفیت نہیں ہے اور خود سے کیفیت کو طاری کرنا، یہ بے ادبی ہے. توجہ دل کی طرف رکھیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذکر کو تا تیرا جانست پاکی دل سے ذکر رحمان است مومنا ذکر خدا بسیار ہو مومنا ذکر خدا بسیار ہو تابیابی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائی روح را ذکر حق مرام دل مجروح را اللہ اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ اللہ اللہ۔ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ، پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا مہمانہ۔ محفل کی رنگینی ہے دم سے فقط ان کی، محفل کی رنگینی ہے دم سے فقط ان کے، پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ، دیکھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانانا، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا مہمانہ۔ اے تشنہ لب آؤ پیاس اپنی بجھا جاؤ، اے تشنہ لب آؤ پیاس اپنی بجھا جاؤ، ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا، ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا مہمانہ، پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، آپ کے آستان پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا
زندگی کا حاصل آپ کے در سے آشنا ہوں یہ میری پارسائی آپ کے در سے آشنا ہوں یہ میری پارسائی آپ کے آستان پہ یاد کھینچ لائی میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی آپ کی مستی نظر مجھے تھامنے کو آئی آپ کے آستان پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی اللہ 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 جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا تم نے جو معمور تھے وہ محض اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے آقا کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا کیا کیا ستایا اجل دے
عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ اللہ یا اللہ دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا
اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یا اللہ پاک اس نسبت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سب نے چلے جانا ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں دنیا میں ایسی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے کہ موت کا فرشتہ آئے تو ہم کہیں کہ ہم آپ کے پاس آنے کے لیے راضی ہیں، ہم تیار ہیں. یا اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچائیے. یا اللہ پاک حشر کی رسوائی سے بچائیے. یا اللہ پاک جب آپ مخلوق کو جمع کریں گے اس دن کی رسوائی سے بچائیے. یا اللہ پاک حشر کی رسوائی سے بچائیے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائیے، صالح بنائیے. یا اللہ پاک ہماری زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے لیے دین اسلام پہ چلنے کو آسان بنا دیجیے. یا اللہ پاک دین اسلام پہ چلنے کو آسان بنا دیجیے. یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو نیک بنائیے، ہمارے محلے داروں کو نیک بنائیے. یا اللہ پاک رسول اللہ کا دین پوری امت میں نافذ فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانوں سے قرض عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد فرمانبردار نہیں ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کی اولادوں کو فرمانبردار بنائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد نیک نہیں ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو نیک بنائیے، دیندار بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک ان پر رحم فرمائیے. یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، انہیں صحتیں عطا فرمائیے. یا اللہ پاک انہیں خوشیوں والی لمبی عمر عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک یہ آپ کے نیک بندے ہیں، یہ آپ کی ذات کے لیے آپ کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے. یا اللہ پاک ان کی دلی حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. یا اللہ پاک ان کے قلوب کو منور فرمائیے. یا اللہ پاک ان کی نسلوں میں ایمان کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک ان کی نسلوں میں اسلام کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک سب پہ رحم فرمائیے. یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے نام کے لیے جمع ہوئے. یا اللہ پاک اپنے نام کو ان کے قلوب میں منور فرمائیے، نقش فرمائیے. یا اللہ پاک ان کی نسلوں کو بھی آپ کے نام کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا، یا اللہ آپ کا کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی. یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے.
یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے، یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتك یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔